السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ویڈیو جس کا عنوان ہے حلال روزی کی تلاش، اس کا پارٹ 3 میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری پچھلی جو 2 پارٹ ہیں وہ پسند آئیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ایک اچھا سبق بھی ملے گا۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ جب سب لوگ جنگل میں اس درخت تک پہنچے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دیا کہ مدعی کے ہاتھ باندھ دیجیے جائیں۔ پھر اس سے فرمایا کہ اے کتے، پہلے تو نے دادا کو قتل کیا، اس کی سزا میں تو مقتول کا غلام بنایا گیا۔ اس کے بعد اپنے مالک کو قتل کر کے تو نے سب مال پر قبضہ کر لیا۔ تیری بیوی اس مقتول کی لونڈی تھی، اس نے بھی اپنے مالک پر جفائیں کی تھیں۔ لہذا اب جو لڑکے لڑکیاں ان کے ہاں پیدا ہوں وہ سب اس مدعا علیہ کی ملکیت ہیں، اور تو بھی اس کا غلام ہے۔ جو کچھ تو نے کمایا سب اس کی ملکیت ہوگی۔ چونکہ تو نے مطابق شرع فیصلہ چاہا تھا، لہذا یہ فیصلہ ہے، جا اور اس کی تکمیل کر۔ تو نے اپنے مالک کو اسی جگہ بڑی بے دردی سے قتل کیا، اور اسی جگہ تیرے مالک نے کیسی منت سماجت کی۔ اسی جگہ تو نے اپنی چھری پردہ فاش ہونے کے خوف سے زمین میں دفن کر دی تھی۔ اے لوگو، زمین کو کھودو، دیکھو مالک کا سر چھری کے ساتھ دفن ملے گا، اور اس چھری کے کتے کا نام بھی لکھا ملے گا۔ جب زمین کھودی گئی تو دیکھا کہ واقعی مقتول کا سر اور وہ چھری زمین میں دفن تھے۔ خلقت میں شور پیدا ہو گیا۔ سب نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بدزنی کی معافی مانگی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی بدزنی کی معافی مانگنی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے فریادی، آ اور اپنی داد فریاد کا نتیجہ دیکھ۔ پھر اسی چھری سے قاتل کو قصاص فرمایا۔ جب خود مدعی کے دعوے سے اصل بھید معلوم ہو گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ دو ٹوک ثابت ہوا تو ساری خلقت سر برہنہ حاضر ہوئی، اور سب نے مل کر بڑی عاجزی سے عرض کی کہ ہم فطرتی اندھے تھے، اس لیے آپ نے جو کچھ فرمایا تھا اس کا ہم نے اعتبار نہیں کیا۔ آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ ایک ظالم مارا گیا اور ایک جہان زندہ ہو گیا، اور ہر شخص کا خدا پر از سر نو ایمان تازہ ہو گیا۔ اے عزیز، تو بھی اپنے نفس کو قاتل کر کے جہاں کو زندہ کر۔ گائے کا مدعی تیرا ہی نفس ہے، جس نے اپنے کو امید اور بڑا آدمی بنا لیا ہے، اور وہ گائے کو ذبح کرنے والا تیری عقل ہے۔ تن کی گائے کو ذبح کرنے والے سے مخالفت اور انکار نہ کر۔ عقل مقید ہے اور خدا سے ہمیشہ بے رنج و محنت روزی حلال کی طلب ہے۔ تو جانتا ہے کہ خدا کی بڑی محنت روزی کس کو ملتی ہے؟ اس جو گائے یعنی نفس کی خواہش کو ذبح کر دے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ تو جن لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئے ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر سننے اور سنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔